محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمنٹس کے اندر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا متع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زمانہ میں تھا؟ تو سب سے پہلے تو اس بات کو جاننا چاہیے کہ متع ہے کیا۔ متع زمانہ جاہلیت کے نکاحوں میں سے ایک نکاح ہے۔ جب کوئی مرد کسی علاقے میں کسی کاروبار کے لیے یا تجارت کے لیے جاتا تو وہاں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی، تو جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہوتا کسی عورت سے وہ متع کر لیتا، اور جب واپس جانے لگتا تو وہ متع کی مدت کو ختم کر دیتا۔ متع کے اندر گواہوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ متع اس میں وقت کا بھی تعین ہوتا ہے اور اس میں پیسوں کا بھی تعین ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر احکامات کو آہستہ آہستہ نافذ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنیہ سے گزرے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے متع کیا تھا اور متع کرنے والے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو اب ان کی جدائی میں یہ رو رہی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کو منع فرما دیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المتعۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے منع فرمایا، اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے بھی سرکار نے منع فرمایا خیبر کے زمانے میں، یعنی جب خیبر فتح ہوا اس زمانے میں۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے متع کو جائز قرار دیا، اور فتح مکہ کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک متع کو حرام فرما دیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد جہاں تک یہ متع کے منسوخ کا حکم پہنچ چکا تھا تو وہاں تو لوگ رک گئے، لیکن کچھ علاقے ایسے تھے جہاں متع کی منسوخیت کا ابھی حکم نہیں پہنچا تھا، تو وہاں متع ہوتا رہا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان علاقوں تک جب آپ کو پتہ چلا کہ وہاں متع ہوتا ہے تو آپ نے وہاں بھی منع فرما دیا۔ کچھ لوگ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ متع کے قائل تھے۔ میرے پاس یہ جامع ترمذی شریف ہے، اس میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے متع جو پہلے ہوتا تھا اس کا مقصد بیان کیا کہ کیوں ہوتا تھا، اور پھر آپ نے فرمایا حتی نازلت الآیہ، فرمایا پھر اللہ نے قرآن میں حکم نازل فرمایا
وہ کیا تھا؟ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی پر استعمال کرتا ہے تو جو ایسا کرتا ہے اس کو ملامت نہیں کیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا اس کے علاوہ جو کوئی راستہ تلاش کرتا ہے وہ حد سے بڑھنے والا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کل فرج سواہما فہو حرام، فرمایا ایک لونڈی اور ایک بیوی، اس کے علاوہ جتنی عورتیں تھیں ان کی شرمگاہیں مردوں پر حرام ہو گئیں، یعنی جب تک وہ ان کی بیوی نہ بنے یا لونڈی نہ بنے۔ تو اس لحاظ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ متع کے منسوخ ہونے کے قائل ہیں۔ یہاں تک بعض لوگوں نے کہا کہ صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک لکھا ہے کہ وہ متع کو جائز سمجھتے تھے، لیکن حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اور صاحب فتح القدیر امام ابن حمام نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ صاحب ہدایہ علامہ مرغ نانی سے یہ صاحب ہوا ہے، اور خود مدونہ کبریٰ کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اور موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالی اس کو جائز نہیں سمجھتے، اس کو منع سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے پاس یہ ہے کتاب الفقہ علی مذاہب العربہ، اس میں علامہ عبد الرحمن الجزیری انہوں نے فرمایا ان نکاح المتعۃ او النکاح المؤقت باطل باتفاق المسلمین، کہ نکاح متع اور نکاح موقت اس کے باطل ہونے پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ تو اس طرح اہل سنت و جماعت ان کے کسی امام کے نزدیک بھی متع کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ ابتدائی اسلام میں تھا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت تک منع فرما دیا۔